اور سورہ زخرف ہماری جاری تھی، آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع، جنہیں مہربان رحمت والا۔ آیت نمبر 41-42۔ فَإِمَّا، تو اگر، نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم تمہیں لے جائیں، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ان سے بدلہ لینے والے ہیں، اَوْ نُرِيَنَّكَ، یا ہم تمہیں دکھا دیں، الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، وہ جس کا وعدناہم ہم نے وعدہ کیا ان سے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، علیہم ان پر، مقتدرون، بڑی قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، تو تم مضبوطی سے تھامے رکھو، بالذی، اس کو جو، اوحی، وحی کی گئی، الیک، تمہاری طرف، انک، بے شک تم، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک وہ، یعنی قرآن، لذکر، ضرور شرف و بزرگی ہے، لَكَ، تمہارے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور تمہاری قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے لوگوں عنقریب تم سے پوچھا جائے گا، وَاسْأَلْ، اور پوچھو، مَنْ أَرْسَلْنَا، ان سے جنہیں ہم نے بھیجا، من قبلک، تم سے پہلے، من رسلنا، ہمارے رسولوں سے، اجعلنا، کیا ہم نے بنائے ہیں، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، آلہۃ یعبدون، کچھ معبود، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بِآیاتنا، اپنے نشانیوں کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، انی رسول رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ لایا ان کے پاس ہماری نشانیاں، اذا ہم، تو جبھی وہ، منہا یضحکون، ان سے یا ان پر ہنسنے لگے، یضحکون، ہنسنے لگے، وما نریہم، اور ہم نہیں دکھاتے انہیں، من آیت، کوئی نشانی، الا، مگر، ہی اکبر، وہ بڑی ہوتی، من اختہا، اپنی مثل پہلی نشانی سے، وَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں پکڑا، بالعذاب، عذاب میں، مصیبت میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ یرجعون، باز آ جائیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں
تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے، یا ہم تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دل کے بہروں اور اندھوں پر اثر نہیں کرتی، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب کی وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کفار مکہ کو عذاب دینے سے پہلے آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے بعد ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا آپ کی زندگی میں ہی ان پر ہونے والے وہ عذاب آپ کو دکھا دیں گے جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، کیونکہ ہم جب چاہیں انہیں عذاب دینے پر بڑی قدرت رکھنے والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی کہ بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار کی سرکشی پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ہماری کتاب قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، بے شک آپ اس دین پر ہیں جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ قرآن پاک کے احکامات کی پیروی کرتے رہنے کا حکم دیا گیا اور آپ کے سیدھی راہ پر ہونے کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھی راہ پر ہونے کے بارے میں فرمایا انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور حضور نہ صرف خود سیدھے راستے پر ہیں بلکہ سیدھے راستے کے رہنما بھی ہیں۔ فرمایا وانک لتہدی الی صراط مستقیم، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور اے لوگوں قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن آپ کے لیے بطور خاص عظیم شرف کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا فرمائی، اور عمومی طور پر آپ کی امت کے لیے بھی عظمت کا سبب ہے کہ انہیں اس سے ہدایت فرمائی۔ اور اے لوگوں ان قریب قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا، اس کی کیا تعظیم کی، اور اس نعمت کا کیا شکر بجا لائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اس امت کی عظمت، ناموری اور چرچے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کے ذریعے عظمت اور ناموری اسی صورت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ اس کے احکام اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اگر تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے بھی زیادہ واضح نظر آئے گی کہ دین اسلام کے ابتدائی سالوں میں مسلمانوں کو دنیا میں جو عظمت ملی، دنیا جہان میں ان کا سکہ چلا، دبدبا بیٹھا، ہر طرف ان کی نیک نامی کا جو چرچا ہوا، اس کا بنیادی سبب قرآن مجید سے والہانہ وابستگی، اس کے احکامات اور تعلیمات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنا، اور مشکل ترین حالات میں بھی ان پر عمل پیرا رہنا تھا۔ اور فی زمانہ مسلمان دنیا بھر میں جس ذلت و رسوائی کا شکار نظر آ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ قرآن مجید سے ان کی وابستگی ختم ہو جانا، اس کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا اور ان پر عمل چھوڑ دینا ہے، بلکہ قرآن کریم سے ان کی دوری کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد کو قرآن مجید کے دیے ہوئے احکامات اور اس کی روشن تعلیمات کی خبر تک نہیں، حتیٰ کہ صرف قرآن مجید کا عربی متن پڑھنے کا کہا جائے تو وہ تک نہیں پڑھ سکتے۔ گھروں میں ہفتوں مہینوں قرآن مجید سنہری کپڑوں میں ملبوس پڑا رہتا ہے، موقع ملنے پر اسے گرد وغیرہ کی تہ صاف کر کے دوبارہ ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ اے کاش درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت
شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، فریاد ہے اے کشتی کے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کر لے کہ اس نے قرآن مجید کا کتنا حق ادا کیا، قرآن کی کیا تعظیم کی، اس نعمت کا کتنا شکر بجا لایا، اس کے احکامات اور تعلیمات پر کس قدر عمل کیا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور جو ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول بھیجے ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسولوں سے سوال کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کے ادیان اور ان کی ملتوں کو تلاش کرو کہ کیا کہیں بھی اور کسی بھی نبی کی امت میں بت پرستی روا رکھی گئی ہے۔ اور اکثر مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ان سے دریافت کرو کہ کیا کبھی کسی نبی نے غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دی ہے، تاکہ مشرکین پر ثابت ہو جائے کہ مخلوق پرستی نہ کسی رسول نے بتائی نہ کسی کتاب میں آئی۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تمام انبیاء کرام توحید کی دعوت دیتے آئے اور سب نے مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائی، اور تمام انبیاء کرام کے توحید کی دعوت دیتے رہنے کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ بیان کرنے سے مقصود کفار قریش کی گفتگو کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیف پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے جیسا سلوک کیا کہ مال کی کمی اور معاشرے میں ان کی نظر میں مقام نہ ہونے پر آر دلایا، ویسا سلوک حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔ انبیاء کرام کے ساتھ کفار کی یہ روش کوئی آج کی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تاکہ آپ انہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا ایسی وہ نشانیاں دکھائیں جو آپ کی رسالت پر دلالت کرتی تھی تو وہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی بجائے الٹا ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے اور ان کو جادو بتانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ اپنی مثل پہلی نشانی سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی ہر ایک نشانی اپنی خصوصیت میں دوسری سے بڑھ چڑھ کر تھی، مراد یہ کہ ایک سے ایک اعلیٰ تھی۔ یعنی جب فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور کفر چھوڑ کر ایمان کو اختیار کر لیں۔ یہ عذاب قادسالی، طوفان اور ٹڈی وغیرہ سے کیے گئے۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں، اور ان میں ایک سے ایک بلند و بالا تھی۔ اس عذاب کی تفسیر جاننے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔